أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تو کیا کفار نے خیال کر رکھا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کا اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی ان سے فرما دیں، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے نقصان پانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں ہی ساری محنت ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیش ہونے کا یقین نہ کیا۔ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ ان کی سزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس سے نکلنے کی کبھی خواہش نہیں کریں گے۔ اے نبی فرما دیں کہ اگر سمندر میرے رب کی تعریف لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے، وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی تعریف ختم نہ ہو، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہیں ہوگی۔ اے نبی فرما دیں میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ سورہ کہف آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 110۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہ سورہ کہف کا آخری حصہ ہے اور یہاں آج کے درسوں میں الحمدللہ سورہ کہف مکمل ہو رہی ہے۔ سورہ کہف چونکہ مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی، چنانچہ اس میں مشرکین مکہ کو ہی بالخصوص ٹارگٹ کیا گیا، خطاب کیا گیا اور انہیں ہی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس سورہ کے اخیر میں جب ان لوگوں کے سوالات کے جوابات دے دیے گئے تب اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کیا کفار نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ مجھے چھوڑ کر اپنے بندوں کو کارساز بنا لے؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہاں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس مختصر سے اور جامع کلام کے اندر 3 اہم باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ اللہ نے شرک کرنے والے کو کافر کے لفظ سے مخاطب کیا کہ افحسب الذین کفروا، کہ کیا کافر اس بات کا گمان کرتے ہیں؟ صاف طور پر اللہ نے یہاں ان کو کفر کے ساتھ خطاب کیا۔ دوسری بات جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ جن فوت شدہ لوگوں کو یہ لوگ حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں اور انہیں پکارتے ہیں، یہ لوگ ان کے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ یہاں اولیاء کا جو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا، من دونی اولیاء، میرے علاوہ ان لوگوں نے کارساز بنایا ہے۔ ولی کا مطلب نگراں ہوتا ہے، مددگار، دوست اور محبوب آقا کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جو بھی اتنے قریبی لوگ ہیں، جنہیں ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ولی بنا لیا، کارساز بنا لیا، مشکل کشا بنا لیا، یہ ان کے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ صاف طور پر ان لوگوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بزرگ لوگ تھے جن کے ناموں کے پر اللہ کو چھوڑ کر عبادتیں کی جا رہی تھیں، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اور تیسری اہم بات اللہ نے یہاں پر صاف طور پر کہا، یہ طنز ہے کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے طور کے پر جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ جہنم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بطور مہمانی کے، حالانکہ جہنم، اس کے بارے میں پیچھے بھی کافی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی۔ جہنم کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کی حالت کیا ہے، وہ دنیاوی آگ کے مقابلے میں کتنی شدید ترین ہے، اس کا ہلکا ترین عذاب کتنا سنگین اور خطرناک ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اس جہنم کو تمہاری مہمانی کے طور پر میں نے تیار کیا ہے۔ سوچ لو کہ تمہارا استقبال اور تم لوگوں کی مہمان نوازی کس انداز میں قیامت کے دن ہونے والی ہے۔ شرک کے تعلق سے اللہ نے واضح طور کے پر قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ پہلی بات تو قرآن 2 جگہ کے پر بیان کرتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اس بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شرک کرے گا تو وہ بچ جائے گا۔ سورہ انعام میں اللہ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض یہ لوگ بھی شرک کرے، حالانکہ انبیاء شرک کے سب سے بڑے مخالف اور اس کے خاتمے کے لیے سب سے زیادہ تگ و دو کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ بالفرض اگر یہ بھی کریں تو میں انہیں بھی نہیں معاف کروں گا۔ یہاں تک کہ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا جائے گا۔ قرآن صاف پیغام دے رہا ہے، مشرک کا کوئی عمل اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج زکوٰۃ، جتنی عبادتیں کرنی ہے کرے، اگر شرک ہے تو یہ ساری عبادتیں رائیگاں ہیں، بے معنی ہے، بے حیثیت ہے۔ صاف طور پر نبی کو خطاب اللہ نے کیا نا کہ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، لہذا شرک کے بارے میں بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مشرکین کے تعلق سے ارشاد فرمایا سورہ اعراف میں کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، واستکبروا عنہا، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تکبر، اللہ کے حکموں کو ٹھکرانا، یہی تکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کیا بیان کی؟ بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، یہ تکبر کی تعریف آپ نے بیان کی ہے۔ لہذا جتنے لوگ حق بات کو ٹھکراتے ہیں، چاہے قرآن مجید کی آیات ان لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے یا تو احادیث ان لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے، اس کے بعد اسے نہیں مانتے تو یہی ٹھکرانا ہے، یہ تکبر ہے۔ اب اللہ کے کلام سے بڑھ کر کون سی چیز تمہارے سامنے پیش کی جائے جسے تم مانو، جسے تم تسلیم کرو؟ ایک بات بہت پیاری کہنے والے نے کہی، ہمارے یہاں پر لوگ شب برات ابھی گزری، جس کا حقیقت میں دین سے کوئی تعلق نہیں، ایک رافضیوں کی بنائی ہوئی رات، وہاں ضعیف جو روایتیں نبی سے ثابت ہی نہیں وہ بھی قبول کر لیتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعلق رفع الیدین، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد 2 رکعت ادا کرنے کے بعد تیسری رکعت میں علاوہ ازیں آمین بالجہر،
یہ ساری سنتیں ایسی ہیں، اور سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا یہ اتنے باوثوق ذرائع سے ثابت ہے کہ جس کو رد کیا ہی نہیں جا سکتا۔ متواتر روایتیں اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، یعنی ایک طرف ضعیف روایتیں قبول کر لی جائے گی اپنی مرضی کے موافق ہو، اور دوسری طرف وہ روایتیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ثابت ہیں، آپ کی سنت ہے، اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی خطرناکی ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے سامنے تکبر کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں۔ لا تفتح لہم ابواب السماء، ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پہلی بات اللہ نے جو بیان کی کہ ان لوگوں کے لیے جنت کے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یہ دراصل روحیں جب قبض کرنے کے بعد ان کو آسمان کے پر چڑھایا جاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ روح کو نکال کر فرشتے جب آسمان کے پر جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کون ہے، کس کی روح ہے۔ اگر وہ مومن کی روح ہوتی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ روح کسی بدبختوں کی یا کسی برے انسان کی، کافر و مشرک کی ہوتی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، وہیں سے سجین کی طرف اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سوراخ میں داخل ہو جائے۔ یہ ایک ناممکن بات کے لیے عرب کا محاورہ تھا۔ اب بتائیے اونٹ کہاں اور سوئی جسے ہم استعمال کرتے ہیں اس کا سوراخ، اس میں دھاگا صحیح سے نہیں جا پاتا ہے تو اونٹ کہاں سے جائے گا؟ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جائیں گے ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں کہ ان لوگوں کو کسی طریقے سے داخل کیا جا سکتا ہے، صاف طور کے پر رد کر دیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا مشرکین کے تعلق سے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو بھی شرک کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ حرام کا مطلب المنع الشدید، یعنی سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے، اب وہ جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ شرک کے بارے میں قرآن کا اتنا واضح بیان، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ نے بعض لوگوں کو ٹخنوں تک، بعض کے گھٹنوں تک، اور بعض کو کمر تک، اور بعض کی گردن تک پہنچ کر اسے گھیرا ہوا ہوگا۔ یعنی جو جیسا جرم کیا ہوگا، جس کا جیسا شرک تھا، گناہ تھا، اسی اعتبار سے جہنم کی آگ اسے لپیٹے ہوئے ہوگی، گھیرے ہوئے ہوگی، اور اس سزا کے اندر وہ جل بن رہا ہوگا۔ یہاں اللہ نے اسی تعلق سے کہا کہ ہم ایسے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھے ہیں۔ اب آگے اللہ بیان کر رہا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ اے نبی ان سے فرما دے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ قرآن یہ جو بیان دے رہا ہے، گرچہ یہاں پر مشرکین کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ تمام لوگ ہیں جن کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ تمام لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ عمل کرنے کے بعد نقصان اٹھانا، سب سے پہلی چیز تو بیان کر دی گئی شرک۔ اگر شرک ہے تو اس بنیاد کے پر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، یا رسول اللہ، ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذاک نافعہ، کہ ابن جدعان یہ ایک مشرک تھا اور جاہلیت میں یہ رشتوں کو جوڑا کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ نیکی کر رہا ہے، رشتہ داری کو جوڑنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، نیکی کا کام کر رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا یہ نیک عمل اسے فائدہ پہنچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا ينفعہ، یہ عمل اسے قطعاً فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ یعنی مشرک دنیا میں کتنا بھی اچھا کام کرے، لوگوں کے پاس صدقہ و خیرات کرے، لوگوں کے مدد کرے یا ان کی بھلائی کے کام انجام دے،
تو اس کا کوئی فائدہ کسی مشرک کو ملنے والا نہیں ہے۔ صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينفعہ، یہ عمل اسے فائدہ نہیں دے گا۔ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی اللہ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے۔ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن بخش دینا، یعنی اس کا اللہ کے پر آخرت کے دن کے پر ایمان نہیں تھا، اسی بنیاد کے پر اس کا یہ عمل اسے فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہاں ان لوگوں کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے جو شرک کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے اندر وہ تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو بظاہر نیکی کرتے ہیں لیکن ان کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی بدعتی، ان لوگوں کے تعلق سے یہاں کہا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت بھی ہے ابن ماجہ کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاة ولا صدقہ ولا حجا ولا عمرہ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتی کا نماز، روزہ، حج، جہاد اور کوئی چھوٹی بڑی نیکی قبول نہیں کرے گا، اور وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے گوندھے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، کوئی نام و نشان وہاں باقی نہیں رہتا۔ اب یہاں لوگوں کو شرک اور بدعت کے تعلق سے اتنا منع کیا جاتا ہے، اسے لوگ برا مانتے ہیں۔ یہ عقیدے کی بات بہت اہمیت رکھتی ہے، اگر یہی صحیح نہیں ہے تو ہماری زندگی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے مٹکے کے اندر پانی بھرا جا رہا ہے جس میں پہلے سے سوراخ موجود ہے، آپ زندگی بھر اس مٹکے کو بھرتے رہیں گے، وہ کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ شرک کا ہے، یہ ہمارے نامہ اعمال میں ایسے سوراخ کر دیتے ہیں جو زندگی کے سارے سرمایے کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ لہذا اس سرمایے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے شرک اور بدعات کے ان سوراخوں کو بند کرنا ہوگا، تاکہ جو نیکیاں ہم کریں وہ ہمارے نامہ اعمال میں ذخیرہ بن سکے اور قیامت کے دن کام آ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں واضح کہہ دیا کہ بدعتی کی کوئی بھی چیز اللہ کے یہاں پر قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اس ضمن میں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، اکثر بیان بھی کی جاتی ہے۔ بخاری کی روایت کہ جب ایک صحابی جو اپنی نماز میں کوئی شرک و بدعت نہیں کر رہے تھے، کیا غلطی تھی؟ اعتدال نہیں تھا، نماز میں سکون نہیں تھا، بے اطمینانی کے ساتھ جلدی جلدی نماز ادا کر رہے تھے۔ 3 مرتبہ آپ نے ان کی نماز کو دہرانے کا حکم دیا۔ پہلی مرتبہ کہا کہ دہراؤ، دوسری مرتبہ کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، دہراؤ، تیسری مرتبہ، اور جب انہوں نے تیسری مرتبہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تب آپ نے جواب دیا۔ اگر وہ پہلی مرتبہ سوال کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جواب دے دیتے، لیکن انہوں نے چپ چاپ جا کر نماز پڑھ لی، سمجھ نہیں پائے، دوسری مرتبہ بھی کیا، تیسری مرتبہ میں ان کو یاد آیا کہ میری کیا خطا غلطی ہو رہی ہے کہ آپ بار بار مجھے نماز دہرانے کا حکم دے رہے ہیں۔ تب انہوں نے سوال کیا تو آپ نے نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد کہا افعل ذلک فی صلاتک کلیہا، اپنی پوری نماز اسی طرح پڑھنا جیسے میں نے تمہیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دی، تو وہ بدعتی جو آپ کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، وہ امام جو سنت کے مطابق نماز لوگوں کو نہیں پڑھاتے، کیسے قبول ہوگی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان لوگوں کی نمازوں کو قبول کیا جائے۔ اور یہ نبی کی حدیث کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، عمل کرنے کے باوجود زیادہ نقصان اٹھانے والے تو اپنے اعمال کو اللہ کے یہاں پر شرف قبولیت بخشوانے کے لیے اور اس کے صحیح اجروں کو پانے کے لیے لازم ہے کہ ظاہری طور کے پر وہ سنت کے مطابق ہو اور باطنی طور کے پر کسی طرح کی ریاکاری نہ ہو۔ عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے، دنیا کی کوئی طلب اس میں شامل نہ ہو، تب یہ عبادت اللہ کے یہاں پر اپنی قبولیت کا مقام حاصل کرے گی۔
تو یہاں صاف ان لوگوں کے تعلق سے کہہ دیا گیا عمل کرنے کے بعد نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو سنت کے مطابق اپنے اعمال کو نہیں بجا لاتے۔ کون لوگ ہیں؟ قرآن ان لوگوں کے بارے میں مزید وضاحت کر رہا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کاوشیں، ساری محنتیں دنیا میں ضائع ہو گئی، ضلالت کا، گمراہی کا شکار ہو گئی۔ گمراہی کا شکار کب ہوگی؟ یعنی جو بھی عمل کیا جا رہا ہے، چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، کوئی بھی عمل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو یہی تو ضلالت ہے۔ اس کی بنیاد کے پر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی عبادت کے کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات کے متعلق ساری احادیث کو بیان کرنے سے پہلے کتاب العلم کو قائم کیا۔ پہلے علم کا چیپٹر، اپنا علم صحیح کرو، علم صحیح ہوگا عمل صحیح ہوگا، اور اگر علم صحیح نہیں ہے عمل صحیح نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیں جتنے لوگ ہیں بدعت کرنے والے، شب برات کی ہو، شب معراج کی ہو، یا کسی بھی موقع کی بدعت، قرآن خوانی کی ہو یا شرک و بدعت، مزاروں کے پر جانا، تیجا، فاتحہ، قندوری، غیر اللہ کے نام کے پر جانور ذبح کرنا، یہ سب کیوں ہیں؟ علم کے نہیں ہونے کی وجہ سے یا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ یہ ساری عبادتیں رائگاں ہو رہی ہیں، گمراہی کا شکار ہو رہی ہیں، غلط راستے کے پر جا رہی ہیں۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ اپنے عمل کو غلط مانتا ہی نہیں۔ جب غلطی نہیں مانے گا تو توبہ کہاں سے کرے گا؟ توبہ کے لیے غلطی کا تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں بدعتی کبھی توبہ نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے عمل کو غلط مانتا ہی نہیں، میں جو کام کر رہا ہوں سب صحیح ہے، تو وہ توبہ کہاں کرے گا؟ بلکہ یہ عبادتیں کرنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سال بھر کے گناہ بخش دیے گئے، یعنی گناہ کے پر گناہ، غلطی کے پر غلطی۔ ایک تو یہ کہ وہ چیز ثابت نہیں، اس میں عبادت کر رہے ہیں، اور وہ عبادت کر رہے ہیں جو نبی سے ثابت ہی نہیں ہے، اور اگر غلط تاریخ کے پر صحیح کام کریں گے تب بھی وہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تاریخ اور وقت ہی آپ کے لیے ثابت نہیں۔ مثلا اگر اس وقت کوئی شخص نماز فجر یا نماز ظہر ادا کرے تو کیا اس کی نماز ہوگی حالانکہ وہ سنت کے مطابق ادا کرے؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ وقت نہیں ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا تب فرض ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے وقت ہو، جگہ ہو، طریقہ ہو، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونی چاہیے۔ صرف نیت اچھی ہو یہ کافی نہیں، بلکہ عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں ایک روایت جسے حضرت امام ابن ماجہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ بہت اچھے جذبے کے ساتھ انہوں نے اپنے غریب پڑوسیوں تک جلد گوشت پہنچانے کے لیے نماز عید ادا کرنے سے پہلے اپنی بکری کو ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ ابو بردہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے غریب پڑوسیوں کو جلد گوشت دینے کے لیے پہلے ہی اپنی بکری کو ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صرف گوشت والی بکری ہے، جو ہمارے ساتھ نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کرے، اس نے حقیقت میں اضحیہ یعنی قربانی کو پا لیا، اس کی جگہ دوسری بکری ذبح کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس کی جگہ دوسری ذبح کی۔ یہاں معلوم یہ ہوا کہ وقت اور جگہ صحیح نہ ہو تو عمل گرچہ کتنا بھی اچھا ہو، نیت کتنی بھی اچھی ہو، وہ ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کی جگہ دوسری ذبح کرو۔ یہ نہیں کہ تم نے غلطی کر دی، تمہیں علم نہیں تھا، اس کی بنیاد کے پر تم نے ایسا کیا، چلو معاف ہو گیا، نہیں، کہا کہ اس کی جگہ دوسری کرو، یہ مانا ہی نہیں جائے گا۔ عبادات میں بہت سختی ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو ادا کیے، بغیر وضو بنائے ہوئے نماز ادا کرے، کتنی بھی پڑھے، کتنے بھی خشوع خضوع کے ساتھ، کسی عام آدمی سے آپ سوال کیجئے، وہ کہے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لا وضوء له، اس کی نماز ہی نہیں جو وضو نہیں بناتا۔ تو وضو نماز کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر نماز اللہ کے یہاں قبول ہونے والی نہیں۔ تو ان شرائط کا لحاظ کرنا ضروری ہے، عمل کے اندر آپ کی سنت کے مطابق ہو۔
اب جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں، قرآن خوانی ہے، بہت ساری چیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو نیک کام کر رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ برائی اس میں یہی ہے کہ وہ آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس عمل کو آپ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ اس کی اچھائی ہے۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیش ہونے کا یقین نہ کیا، فحبطت اعمالہم، پس ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا۔ صاف یہاں پر بیان کر دیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا، تو ان لوگوں کے لیے نامہ اعمال قیامت کے دن نہیں ہوگا، یعنی ان کے پاس عمل ہے ہی نہیں تو کیا وزن کیا جائے گا؟ کچھ ہوگا تو وزن کیا جائے، جب ہوگا ہی نہیں تو وزن کہاں سے ہوگا؟ تو یہ واضح طور کے پر یہاں بیان کیا گیا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ یہاں اس ضمن میں سب سے پہلی بات تو یہاں پر معلوم ہوتی ہے کہ کفار کے تعلق سے کہ ان لوگوں کے لیے نامہ اعمال یا وزن پیش نہیں ہوگا۔ تین طرح کے معاملات قیامت کے دن ہوں گے۔ پہلا طبقہ وہ ہوگا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے، یعنی حساب بھی نہیں لیا جائے گا، نامہ اعمال کے لیے ان کو پیش بھی نہیں کیا جائے گا، ڈائریکٹ ان لوگوں کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ یہ پہلا طبقہ ہوگا جو انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کا ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کا۔ اور دوسرا طبقہ ہوگا جن کا حساب لیا جائے گا، جن کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، لیکن یہ حساب بڑا آسان ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس احد یحاسب یوم القیامہ الا ہلک، کہ جس شخص کا بھی قیامت کے دن حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اولیس یقول اللہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کیا اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم ان کا آسان حساب لیں گے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما ذلک العرض ولکن من نوقش فی الحساب یہلک، یہ بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ تو صرف آسان حساب پیشی ہوگی، یعنی نامہ اعمال کو اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا، اللہ صرف دیکھے گا اور آگے بڑھا دے گا، یعنی اس کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، یہ کام تو نے کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، یہ نیکی کا موقع تجھے ملا تھا کیوں نہیں کیا، اس گناہ کو تو نے کیوں کیا، اس بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، صرف یہ عمل پیش ہوں گے اور اللہ اس کے معاملات کو آگے بڑھا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِن مَّن نُوقِشَ فِي الْحِسَابِ هَلَكَ، کہ یہلک، کہ جس شخص کے حساب کے بارے میں چھان بین کی جائے گی، پوچھ تاچھ کی جائے گی، سوالات ہوں گے تو وہ ہلاک ہوگا۔ یہ حساب یسیرا نہیں بلکہ شدید حساب ہوگا اور اس بارے میں بندے کو پکڑ ہوگی۔ یہ قیامت کے دن کے تین طرح کے حساب ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ آگے ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے تعلق سے کہ بلا شبہ میں جانتا ہوں کہ اہل جنت میں سے سب سے آخر میں، یعنی جس کو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکال لیا جائے گا، کون داخل ہوگا؟ اور اہل جہنم میں سب سے آخر میں جہنم میں سے کون نکالا جائے گا؟ وہ ایسا شخص ہوگا جسے قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو اور اس کے کبیرہ گناہوں کو چھپائے رکھو۔ چھوٹے گناہوں کو پیش کیا جائے گا، بڑے گناہوں کو نہیں۔ چنانچہ اس کے سامنے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا تو نے فلاں دن فلاں کام کیا اور فلاں دن فلاں عمل کیا۔ وہ اقرار کرے گا، اس میں انکار کرنے کی جرات نہیں ہوگی، البتہ وہ اپنے گناہوں، کبیرہ گناہوں کے بارے میں، بڑے گناہوں کے بارے میں خوف زدہ ہوگا کہ کہیں وہ اس کے سامنے نہ لائے جائیں۔ تب اسے کہا جائے گا بے شک تیرے لیے ہر برائی کے بدلے میں ایک نیکی ہے، یعنی گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور اسے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، میں نے بہت سے اور بھی گناہ کیے تھے جن کو میں نے یہاں نہیں دیکھا، یعنی میرے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ ابھی وہ ڈر رہا تھا کہ میرے بڑے گناہ پیش نہ کیے جائے، چھوٹے گناہ کے بارے میں ہی اس کو خوف تھا۔
اور ڈر رہا تھا بڑے گناہوں کے بارے میں کیا جواب دوں گا، تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا۔ تب وہ کہے گا کہ اللہ میں ان گناہوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی اس کو یہاں پیش نہیں کیا گیا ہے۔ تب حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے دیکھا، آپ یہاں تک کہ ہنسنا شروع کیے کہ آپ کی داڑھ نظر آنے لگی، زور سے ہنس رہے تھے۔ یعنی بندے کو ایک طرف خوف تھا کہ اللہ میرے اعمال کو پیش کرنے کے بعد اس کی سزا دے گا، اس لیے کہ وہ جہنم سے نکلا ہوا ہوگا اور اسے معلوم ہے کہ جہنم کی سزا کتنی سخت ہے، اب دوبارہ میرے گناہ کی پاداش میں اس میں داخل کیا جائے یہ میرے لیے بڑا سخت معاملہ ہوگا۔ لیکن پروردگار اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا، تب وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کو پیش کرے گا۔ اللہ تبارک دوسری روایت میں نسائی کی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف عام معافی ہوگی، بلکہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کو جنت میں داخلہ دے گا۔ تو یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال پیش ہوں گے، اس کا وزن ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو انتہائی بلند ترین مقام والے، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت کے 100 درجات بنا کے رکھے ہیں، اور اس کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ ہے جنت الفردوس۔ جب بھی اللہ سے سوال کرو فردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اللہ نے مجاہدین کے لیے اس کو تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے، انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، یہ اس مقام تک پہنچنے والے ہیں۔ تو یہ بڑے اور اونچے مقام حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ نے وہ نعمت رکھی ہے۔ اسی کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان لوگوں کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی ہوگی، ان لوگوں کو وہاں پر پیش کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بیان کیا کہ ہمیشہ اللہ سے جنت الفردوس کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، جو جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اللہ نے جنت کے 100 درجے بنائے، اور 100 درجوں میں ایک کے بعد دوسرے درجے کے درمیان آسمان و زمین کے برابر دوری ہے۔ آسمان اور زمین کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا، جیسا کہ ترمذی کی روایت، 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اتنا لمبا فاصلہ اللہ نے رکھا ہے، اور جنت اس طرح کے 100 درجات میں ہے۔ کتنی عظیم الشان اللہ کی نعمت ہوگی، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمت تیار کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ خود کہتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ اس کے تعلق سے نہ تو کسی کان نے سنا، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ دل کے پر اس کا خیال گزرا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ وَقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ، اور چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ نفس یہ بات نہیں جانتا اللہ نے اس کے لیے کتنی نعمتوں کو چھپا کر رکھا ہے جو اس کے ذہن و دماغ اور اس کے تصورات میں نہیں ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری ہی کی روایت ہے، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا ہنٹر کو کہا جاتا ہے، چابک کو، رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ دنیا کیسی بھی ہے فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور جنت کی کوئی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ایک لا فانی چیز کبھی فانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو فنا ہونے والی ہے وہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور لا فانی گھر سے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ باقی رہنے کی وجہ سے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر رہے گی۔ اب جب اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ خالدین فیہا، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، انسان جب ان نعمتوں کے بارے میں سنتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہی ہیں، اور اللہ نے جب جنت اتنی عظیم الشان بنائی ہے تو اللہ کتنا عظیم ہوگا۔
تو اللہ نے اسی بات کو یہاں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ انسان اپنے ذہن و دماغ کے اندر ان باتوں کو لاتا ہے، اسی لیے ان چیزوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ اگر سمندر میرے رب کی تعریف لکھنے کے لیے سیاہی بنا دیا جائے تو سمندر ختم ہو جائے لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اور اگر اسی کے مثل اور سمندر لے کر آ جائیں تب بھی اللہ کے کلمات، اس کی خوبیاں اور اللہ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اس سورہ کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق ہوا۔ مشرکین مکہ کو آپ کے پر اعتراض تھا کہ آپ کو رسول کیوں بنایا گیا، کیوں ایسا نہیں ہوا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ دو بڑے شہر یعنی طائف اور مکہ میں کسی بڑے سردار کے پر قرآن نازل ہوتا، ایک یتیم بے سہارا انسان کے پر کیوں کلام نازل ہوا، وہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ نے اسی کا جواب دیا، یہ اللہ کا سلیکشن ہے۔ نبوت، رسالت الیکٹیڈ نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں کے رائے مشورے کی بنیاد کے پر طے کیا جائے کس کو نبی بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے، یہ سلیکٹیڈ ہوتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ نبوت کہاں ہونی چاہیے، کس کو نبی بنانا ہے، کس جگہ کے پر بنانا ہے، ہم یہ طے کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ اس چیز کو بہتر جانتا ہے، اور جسے نبی بنایا جاتا ہے نبوت کسی سے چھینی بھی نہیں جاتی، اور نبوت یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت محنت کرے کہ اللہ مجھ کو نبی بنا دے تو اللہ اس کو نبی بنا دے گا، ایسا نہیں ہے۔ کسی نبی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا کہ اللہ مجھ کو نبی بنانے والا ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ جب آپ کے پر وحی نازل بھی حضرت جبرائیل آئے تو آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ کو اگر پہلے سے علم ہوتا، یہی تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ حضرت جبرائیل کے آنے کے بعد آپ گھبرا کیوں جاتے؟ یہاں تک کہ بخاری کی روایت میں کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میں کسی پہاڑ کے پر جا کر اپنے آپ کو گرا دوں، یعنی آپ کی ذہنی کیفیت ایسی تھی۔ لیکن دھیر سے کیفیت ختم ہو گئی، پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی اور اس وحی کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ تو یہ آپ کے پر پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد کی کیفیت جو بتا رہی ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا پہلے سے علم نہیں تھا، اور نبی پہلے سے انہیں نہیں بتایا جاتا کہ اللہ تمہیں نبی بنانے والا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وقت ہوتا ہے اور اسی وقت انہیں انفارم ہوتا ہے اور خبر دی جاتی ہے کہ تمہیں نبی بنا دیا گیا ہے، اب یہ ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ڈال دی گئی ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ اور یہ نبی کو بھی اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس کو نبی بنایا جا رہا ہے تو وہ کہنے کہ میں نہیں بنوں گا، ایسا نہیں ہے، وہ ہے بس ماننا ہے، اسے کرنا ہے، اس بارے میں اسے اختیار نہیں دیا جاتا ہے۔ اب مشرکین مکہ، ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مشرکین مکہ کو آپ کی رسالت تسلیم نہیں تھی، وہ آپ کو رسول نہیں مانتے تھے، انسان مانتے تھے، اور آج کا مسلمان آپ کو نبی مانتا ہے، انسان نہیں مانتا ہے۔ باقاعدہ ایک تفسیر کے اندر وضاحتاً کچھ ایسے الفاظ بیان کیے گئے کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہری طور کے پر انسان تھے، باطنی طور کے پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے آپ کا سایہ نہیں تھا جیسا کہ عام مخلوق کا سایہ ہوتا ہے، جبکہ روایتوں سے بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ ہجرت کی رات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کا سایہ داخل ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ایلا کیے ہوئے تھے، ناراض تھے دنیا طلبی کی بنیاد کے پر، جب اللہ نے دنیا کی نعمتیں عطا کر دی تو اس میں مطالبہ کرنے لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو 1 مہینہ آپ نے ان لوگوں سے ایلا کیا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات کے پاس گئے تو دوپہر کا وقت تھا، تو ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ پہلے آپ کا سایہ نظر آیا، اس کے بعد آپ دکھائی دیے۔ تو یہاں واضح طور کے پر روایتیں ملتی ہیں کہ آپ کا سایہ تھا، اور لوگ یہاں دھڑلے کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں کہ میرے نبی کا نہ کوئی ثانی ہے نہ سایہ ہے، حالانکہ حدیث میں آپ کا سایہ بھی موجود ہے، اور نوری مخلوق کا سایہ نہیں ہوتا، ایسا کہاں ہے؟ اس سے پہلے یہ باتیں گزر چکی ہے سورہ نحل کے اندر بھی کہ فرشتوں کے بھی سائے ہوتے ہیں،
اور فرشتے اپنے سائے تلے چیزوں کو لیتے ہیں، بلکہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے اپنی پروں کے سائے میں ان کے بچوں کو لیے ہوئے ہیں۔ تو وہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی سایہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ نوری مخلوق ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نوری مخلوق ہے بھی نہیں۔ اب یہاں یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے نور کا حصہ ہے، یہ سب سے خطرناک شرکیہ عقیدہ ہے۔ یہ وہی عقیدہ ہے شرکیہ جو کہ حضرت عزیر کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں نے بنایا تھا کہ اللہ کے نور سے ان لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا۔ یہ وہی مطلب ہے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، تو اس کا مطلب وہی ہے نا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہوئے، اللہ کی ذات اللہ کے نور کا حصہ ہے، بات وہی ہے۔ تو یہ خطرناک شرکیہ عقیدہ ہے جو امت مسلمہ کے درمیان ٹھوسا جا رہا ہے، ان کے ذہن و دماغ کے پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میں بالکل تمہاری ہی طرح انسان ہوں۔ ہاں، فرق میرے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری جانب وحی کی جاتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، شریعت اترتی ہے، یہ تمہارے پاس نہیں آتا ہے۔ یہ میرے اور تمہارے درمیان کا امتیاز ہے، فرق ہے، صاف کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد قرآن نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ پیچھے رد ہوا تھا بدعات کا، شرک کا، یہاں کہا جا رہا ہے انہی دو چیزوں کے بارے میں کہ تمہیں عمل قبول کرانا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے دو چیزوں کا اہتمام کرو، عمل صالح ہونا چاہیے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو۔ عمل صالح اس وقت ہوگا جب آپ کی سنت کے مطابق ہو، اور آگے جو بیان کیا گیا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو ایک تو ظاہری طور پر شرک ہوتا ہے کہ آپ کسی بت کے سامنے، قبر والے کے سامنے یا کسی غیر اللہ سے مدد مانگے، یہ کھلا کھلا شرک ہے۔ اور ایک شرک جو خفی ہوتا ہے، چھپا ہوا، جو نیتوں میں ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دجال سے زیادہ تم لوگوں کے تعلق سے شرک خفی کا خوف ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ شرک خفی کیا ہے؟ چھپا ہوا شرک۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی نماز کی تعریف کریں، لوگ اس کو دیکھ رہے نماز پڑھتا ہوا، یہ شرک ہے جو عبادتوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ خطرناک قسم کا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے زیادہ پناہ طلب کرتے تھے، ڈرتے تھے، خوف زدہ تھے، اس لیے کہ دجال جن لوگوں کے سامنے آئے گا انہی لوگوں کے لیے مسئلہ ہوگا، فتنہ ہوگا۔ لیکن یہ شرک خفی تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، نیتوں کے اندر فطور پیدا ہو جائے، اس کے بعد دیکھیے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کیا نماز، کیا عام معاملات، ساری چیزیں تباہ برباد ہوتی ہے۔ شیطان مواقع تلاش کرتا ہے ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کے، وہ ہماری عبادتوں میں آ کر اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارے صدقات و خیرات ہمارے نیک عمل میں آتا ہے اور اسے ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں ان دو چیزوں کا خصوصی اہتمام کرنا ہے، عمل صالح اور اللہ کے ساتھ ظاہری اور باطنی طور پر شرک سے بچنا۔ یہی اس سورہ کا پیغام ہے جو مشرکین کو بھی دیا جا رہا ہے اور تمام اہل ایمان کو بھی۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ کہف مکمل ہوئی، انشاءاللہ آئندہ درس سے سورہ مریم کا آغاز ہوگا، انتہائی پیاری اور عظیم سورہ ہے، انشاءاللہ آئندہ درس سے اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام اعمال کو نبی کی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق دے، اور ہر قسم کا شرک چاہے ظاہری ہو باطنی ہو اس سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔